أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنے جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے. حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا.
اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت، اپنی حمایت کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کے ایک انتہائی فصیح و بلیغ عنوان، جس کا تعلق عبادت کی ایک انتہائی عظیم قسم کے ساتھ ہے، اپنی چند گزارشات کو گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حضرات گرامی قدر، انسان اپنی زندگی میں دو عبادات بہت زیادہ کرتا ہے، رغبت بھی دلائی جاتی ہے، ضرورت بھی بہت پڑتی ہے۔ ایک دعا ہے اور ایک ذکر الہی ہے۔ دعا جو ہے وہ عاجزی کی انتہا یا بندگی کی انتہا کا نام ہے، جبکہ ذکر جو ہے وہ محبت کی انتہا کا نام ہے۔ عاجز انسان کسی کے سامنے ہاتھ پہ لانے پہ مجبور ہو جاتا ہے، جبکہ جو محب ہوتا ہے، کسی سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، تو بات بے بات اس کا ذکر کرتا ہے، بات بے بات اس کو یاد کرتا ہے، اور اس کی یاد اس کے دل میں اس انداز میں سرایت کر جاتی ہے کہ وہ اس کی یاد کے بغیر کبھی بھی چین نہیں پکڑتا۔ حضرات گرامی قدر، یہ ایک فطری داعیہ یا قوت ہے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے۔ میرا باپ قابل ہو تو میں اپنے باپ کا بات بے بات ذکر کروں گا، اگر میرا بیٹا قابل ہو تو بات بے بات میں اس کا ذکر کروں گا، حتیٰ کہ لوگ کئی مرتبہ میری بات کو سن کے مسکرا اٹھیں گے، وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ اپنے باپ کی محبت میں مغلوب ہے، اپنے بیٹے کی محبت میں مغلوب ہے۔ حضرات گرامی قدر، دنیا میں جتنی بھی محبتیں ہیں، در حقیقت ان میں سے کوئی بھی محبت ایسی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے برابر ہو یا ہو سکتی ہو یا اس کی کرنے کی اجازت دی گئی ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کئی لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کے پجاری ہوتے ہیں اور ان سے ویسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جبکہ مومن و مسلمان کی محبت اللہ سے بڑی ہی شدید ہوتی ہے، وہ اللہ کی محبت میں گم ہو جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کو ہر چیز کے اوپر فوقیت دیتا ہے۔ اور ایک عرصہ قبل میں نے آپ کے سامنے اس نقطے کو بھی رکھا تھا کہ محبتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک حلال محبت ہے جو بیوی سے ہوتی ہے، جو بیٹے سے ہوتی ہے، جو گھر بار سے ہوتی ہے، جو کاروبار سے ہوتی ہے، جو سامان تجارت سے ہوتی ہے، جو اپنی رہائش سے ہوتی ہے، اپنی گاڑی سے ہوتی ہے، اپنی سواری سے ہوتی ہے۔ اور دوسری ناجائز محبت ہے جو کسی غیر محرم عورت سے ہوتی ہے، جو شراب خانے سے ہوتی ہے، جو کباب سے ہوتی ہے، جو سود سے ہوتی ہے، جو مال حرام سے ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حرام محبت تو ہے ہی حرام، لیکن حلال محبت بھی تب حرام ہو جاتی ہے جب اللہ، رسول اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ جاتی ہے، وہ محبت بھی حرام ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، چنانچہ ہمیں ہر محبت جو ہے اس کے دائرہ کار میں، اس کے ڈومین میں کرنی چاہیے، اور جب اللہ کی محبت کی بات آئے تو یہ مقام ہونا چاہیے، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک میری نمازیں، بے شک میری قربانیاں، بے شک میرا جینا، بے شک میرا مرنا، سبھی کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ، جس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں جب تک زندہ ہوں اس بات کا اظہار اور اقرار کرتا ہی رہوں گا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت جو ہوتی ہے وہ انسان میں کٹ جانے کا، مر جانے کا، فنا ہو جانے کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور انسان کو اللہ کے رنگ میں رنگے جانے کا جذبہ دیتی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس امر کا اعلان فرما دیا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ دنیا میں رنگ تو بہت سے ہیں لیکن جو اللہ کا رنگ ہے وہ ہر رنگ سے بالا تر ہے۔ حضرات گرامی قدر، قومیت کا رنگ اور ہے، برادری کا رنگ اور ہے، خون کا رنگ اور ہے، نسل کا رنگ اور ہے، لیکن صبغۃ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رنگ میں رنگے جانا، یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے، یہ بہت بڑی جو ہے رفت کی بات ہے، بڑی شان کی بات ہے۔ اگر انسان اللہ والا بن جائے، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جمی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق بھی انبیاء کے شرف و عظمت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی،
کہ انبیاء کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ما کان علی بشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، کہ کوئی بشر بھی اللہ سے کلام نہیں کر سکتا مگر یہ نبی کی شان ہے ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ وحی کے ذریعے بھی اس سے کلام کرتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالی پردے کے پیچھے سے بھی اس سے کلام کرتا ہے، یا اپنے کسی فرشتے کو بھیج کے بھی اس کے اوپر اپنے کلام کا نزول فرماتا ہے۔ یہ شرف اگر حاصل ہوا تنہا انبیاء کو حاصل ہوا، رسول اللہ کو حاصل ہوا، لیکن حضرات گرامی قدر ذرا اللہ والوں کے شرف کے اوپر غور کیجئے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا ذکر کیا، اپنے رسول اللہ کا ذکر کیا، اور ان رسولوں کا ذکر کیا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے تھے، جو اللہ کے راستے میں لشکروں کو چلانے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر ان کا ذکر کیا وہاں پر ان کی رفاقت میں رہنے والے اللہ والوں کا بھی ذکر کیا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے انبیاء نے ان کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور ان کے ساتھ کئی اللہ والے بھی موجود تھے۔ حضرات گرامی قدر کتنے شرف کی بات ہے کہ انسان اللہ والا بن جائے۔ حضرات گرامی قدر اللہ والا بننے کے لیے جن عبادات میں رسوخ کو حاصل کرنا، جن عبادات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ضروری ہے، ان عبادات میں ذکر الہی سر فہرست ہے، اس لیے کہ ذکر اپنی زبان کے اوپر بڑا ہی ہلکا ہے اور اجر و ثواب کے اندر بڑا ہی وزنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مومن کی اپنے ساتھ دل لگی کو دیکھ کر، کسی مومن کی اپنے ساتھ وابستگی کو دیکھ کر، کسی مومن کے دل میں اپنی محبت کو دیکھ کر، کسی مسلمان کی زبان پہ اپنے ذکر کو دیکھ کر اتنا راضی ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور حدیث قدسی میں آیا ہے کہ جب بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی اپنے نفس میں اس کو یاد کرتے ہیں، اور جب بندہ کسی مجلس میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کے اندر اس کو یاد کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ذکر الہی اس کی کئی کیٹیگریز ہیں، کئی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے بارے میں سیر حاصل گفتگو میں نے آپ کے سامنے اسلام آباد جانے سے پہلے آپ کے سامنے اس موضوع کو رکھا تھا کہ سب سے افضل قسم یہ ہے کہ انسان فرائض کو ادا کرے۔ واقیم الصلاۃ لذکری، اللہ نے سیدنا موسیٰ کو کہا تھا موسیٰ تم میری یاد کو زندہ کرنے کے لیے نماز کو قائم کیا کرو، اور حضرات گرامی قدر اس کے بعد پھر نوافل کو ادا کرے۔ اور جب انسان نوافل کو ادا کرتا ہے فرائض کو ادا کرنے کے بعد تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور محبت پتہ کیسی ہوتی ہے؟ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور اس کے قدم بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اور الفاظ آئے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ مقام انسان کے پر آ جاتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو اللہ کے پر ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے گا اللہ اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دے گا۔ محبت دیکھنی ہو نا علماء کی زندگی میں تو ہر بندے کو ہر بندے سے مفاد ہوتا ہے۔ وہ جو مشہور محاورہ ہے چودھری مریا پورا پنڈ آ گیا، چودھری کی گھوڑی مری کوئی، چودھری کی گھوڑی مری پورا پنڈ آ گیا، چودھری مرا کوئی بھی نہ آیا، اس لیے کہ گھوڑی کی موت کے بعد چودھری کو چہرہ دکھانا تھا۔ اور جب چودھری صاحب فوت ہوئے بندے نے کہا اب کام ختم، چودھری ختم، لین دین ختم۔ لیکن اللہ والوں کی محبت پتہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ موت کے دن بھی لوگ ان کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر ہم نے بڑے بڑے جنازوں کو دیکھا۔ میں نے بچپنے میں حضرت شیخ الحدیث حضرت حافظ محمد گوندلوی کے جنازے کو دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری کے جنازے کو دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت مولانا عبداللہ شیخ پوری کے جنازے کو دیکھا، میں نے اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے علماء کے جنازوں کو دیکھا۔ حضرات گرامی قدر حالیہ دنوں کے اندر حضرت مولانا مبشر احمد ربانی کے جنازے کے اوپر غور کیجئے، کس طرح لوگ دیوانہ وار نکلے، کس طرح لوگ بھاگ بھاگ کے نکلے۔ حضرات گرامی قدر ہر بندے کی ایک ہی تمنا ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح اس عالم بعمل کے جنازے میں شرکت کر کے
اپنی محبت کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کر لی جائے۔ حضرات گرامی کہتے جیتے جی تو سرمایہ دار کو سلوٹ ہے، جیتے جی تو جاگیردار کو سلوٹ ہے، جیتے جی تو حاکم وقت کو سلوٹ ہے، لیکن وہ کیا چیز ہے جو موت کے دن عالم کے جنازے کے فرق کو واضح کرتی ہے؟ دنیا دار کے جنازے کو کندھا دینے والے چند لوگ ہوتے ہیں اور عالم کے جنازے کو کندھا دینے والے ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ حضرت احمد ابن حنبل ترجمان سنت، حضرت احمد ابن حنبل نے کہا تھا الفرق بیننا و بینہم یوم الجنائز، فرق اس دن واضح ہوگا جس دن ہمارے ان کے جنازوں کو اٹھایا جائے گا۔ خلق قرآن کے مسئلے کے اندر حلیفہ وقت سے سمجھوتا کرنے والے کوئی ان کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے بھی نہیں آیا، اور جب احمد کا انتقال ہوا ایک روایت کے مطابق 12 لاکھ افراد اور دوسری کے مطابق 20 لاکھ افراد اس کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے موجود تھے۔ کئی ہزار عیسائی فقط جنازے کے منظر کو دیکھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرات گرامی قدر یہ کیا چیز ہے جو مسلمان اور مومن کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتی ہے؟ وہ اس کا تقویٰ ہوتا ہے، وہ اس کی للہیت ہوتی ہے، وہ اس کے اعمال صالحہ ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اعمال صالحہ کے اندر سے ذکر الہی کا انتہائی بلند مقام ہے، اور اس ذکر الہی میں سے نوافل کو ادا کرنے کا مقام بھی انتہائی بلند ہے۔ حضرات گرامی قدر وضو کو کرنے کے بعد نوافل کو ادا کرنا یہ بڑی محنت کا کام ہے۔ حضرات گرامی قدر سردیوں کی راتوں کے اندر، دسمبر نومبر کی راتوں کے اندر ٹھنڈے پانی کے ساتھ اپنے وجود کو دھونا، اپنی کونیوں کو دھونا، اپنے منہ کے اوپر پانی کی فوار کو پھینکنا، اپنے سر کا مسا کرنا، اپنے قدموں کو دھونا، اس کا کیا لطف ہے، اس کا کیا انداز ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ مشقت کا مقابلہ محبت کے ساتھ ہوتا ہے، محبت غالب آتی ہے، مشقت نیچے رہ جاتی ہے، انسان بارگاہ رب العالمین میں کھڑا ہوتا ہے۔ یہ محبت کی عجیب انداز ہے۔ حضرت علامہ نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا راضی ہو غزالی ہو عطار ہو رومی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی۔ حضرات گرامی قدر اللہ نے سورہ فرقان میں سمر کا اعلان فرما دیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی راتیں سجدے میں گزرتی ہیں، جس کی راتیں قیام میں گزرتی ہیں۔ اللہ نے سورہ زاریات میں سمر کا اعلان فرما دیا کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ اللہ کی محبت ان کو بستر سے جدا کر دیا کرتی تھی، اور جب سحری کا وقت آتا تھا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، ان کی زبان پہ استغفار کی ندا ہوتی تھی کہ اللہ کوشش تو کی تھی لیکن سچی بات یہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو اتنا بزرگ برتر ہے، تیرے احسانات اتنے بے پایاں ہیں کہ لمحہ لمحہ تیرے احسانات کے ساتھ گزر رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر اتنے احسانات جتنے اللہ کے ہیں ان کا انسان اگر تولنا چاہے تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ آنکھیں جو روشنی کے دیے ہیں کیا تم ان کا بل دیتے ہو؟ یہ کان جو سماعت کے بہت بڑے بڑے ذرائع ہیں کیا تم ان کا بل دیتے ہو؟ یہ زبان جو قوت گویائی کا بہت بڑا ایک اللہ کی طرف سے عطا ہے کیا تمہیں سرمایہ کے ذریعے ملا ہے؟ یہ دماغ جس سے تم سوچتے ہو کیا تم نے اس کی کوئی پیمنٹ کی ہے؟ حضرات گرامی کا یہ ہاتھ جن سے تم پکڑتے ہو کیا تم نے ان کے کسی حق کو ادا کیا؟ یہ قدم تم جن سے چلتے ہو کیا تم نے ان کے بدلے کسی روپے کو دیا؟ ایسے ہی تو نہیں میرے رب نے کہا یا ایھا الانسان یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ کیا چیز ہے جس نے تجھے اپنے کریم پروردگار سے غافل کر دیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا چیز ہے جس نے تجھے اللہ سے غافل کر دیا، جس نے تجھے بنایا، جس نے تیرے اندر جو ہے توازن کو پیدا کیا، جس نے تیرا تسویہ کیا، وہ کیا چیز ہے جس نے تجھے فراموش کرنے کے پر آمادہ و تیار کر دیا؟ حضرات گرامی قدر یہ دل کے اوپر جو مادیت کا غلبہ ہے، یہ دل کے اوپر جو شہوات کا غلبہ ہے، یہ دل کے اوپر جو حب دنیا، حب جاہ اور حب شہرت کا غلبہ ہے، یہ انسان کو ذکر الہی کے راستے پہ چلنے نہیں دیتا،
یہ انسان کو اللہ کی بندگی کے راستے پہ چلنے نہیں دیتا. ذرا اس گلاب کو اتارو, ذرا اس پردے کو چاک کرو, ذرا دل کے اندر اللہ کی محبت کی شمع کو جلاؤ, ذرا دماغ کے اندر اس کی محبت کے احساسات کو پیدا کرو, اس کے سامنے جھکنے کا عزم کرو اور اس بات کا تہیہ کرو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ مجھے تو میرے رب نے اپنی بندگی کے لیے بنایا, اپنی پوجا کے لیے بنایا, اپنی عبادت کے لیے بنایا. میں کہاں غفلت کی زندگی کو گزار رہا ہوں, میں کہاں غفلت کی زندگی کو بتا رہا ہوں. اللہ وہ تو بہت بڑا صاحب احسان ہے, اللہ تو احسان کا پورا پورا پاس کرنے والا ہے. حضرات گرامی قدر, مسلم لیگ کا کارکن ہو, میاں صاحب سے پیار ہو, پکارے کچھ پتہ نہیں میاں صاحب کو آواز جائے کہ نہ جائے, تحریک انصاف کا جیالہ ہو, خان صاحب کا محب ہو, خان صاحب سے اظہار محبت کرے, خان صاحب کو پتہ چلے کہ نہ چلے. حضرات گرامی قدر, اس بات کی کوئی یقین دہانی نہیں ہے, لیکن یہاں پہ یقینیات ہیں, یہاں پر قطعیت ہے. اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ, تم جو بھی خیر کا کام کرو گے اس کو لازماً اللہ کے پاس موجود پاؤ گے. حضرات گرامی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذکار کے لیے, ذکر کرنے کے لیے سب سے بہترین راستہ نوافل کا دکھلایا, اور نوافل کے بعد جو بہترین راستہ ہمیں دکھلایا وہ تلاوت قرآن مجید کا راستہ ہے. نوافل کے لیے جس التزام کی ضرورت تھی, قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اس التزام کی ضرورت نہ رہی. وضو کرنا بہتر تھا, لیکن اگر وضو نہ بھی تھا تو پھر بھی قرآن مجید کی تلاوت کی گنجائش اور امکانات موجود تھے. حضرات گرامی قدر, قرآن مجید کی تلاوت کا کرنا, قرآن مجید کو پڑھنا, یہ بڑی رفت والی بات ہے, یہ بڑی شان والی بات ہے. حضرات, کبھی آپ نے اونچے رتبے والے بندے کو دیکھا؟ ہم نے تو ایسے علماء کو بھی دیکھا ہے, اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرے جو پاس سے گزرنے والے کے سلام کو جھٹک کر آگے نکل جاتے ہیں. حضرات گرامی قدر, دنیا داروں کی کیا بات کی جائے, جو یہاں پہ وی آئی پی بن گیا, اس نے دوسرے کے ہاتھ کو جھٹک دیا, اس نے مسافے کو جھٹک دیا, اس نے معانقے کو جھٹک دیا. حضرات گرامی قدر, حاکم وقت اور علاقے کا MNA MPA جس کے لیے آپ نعرے لگاتے رہے, جس کے لیے آپ گلا پھاڑتے رہے, حضرات گرامی قدر جب آپ نے اس کے ساتھ مسافہ لینے کی کوشش کی, اس نے آپ کو نظر انداز کر دیا. یہ اللہ کی کتنی بڑی عظمت ہے کہ اللہ اتنا بڑا ہے لیکن پھر بھی اپنے کلام کو انسانوں کے لیے اتار دیا, پھر بھی خود انسانوں کے لیے اپنے کلام کا نزول فرما دیا. اللہ کی شان اتنی بڑی ہے, وما قدر اللہ کا قدری ہی, ہم نے تو اللہ کی قدر کی ہی نہیں جیسا قدر کرنے کا حق ہے. یہ اللہ کی کس قدر رحیمی ہے, یہ اللہ کی کس قدر کریمی ہے, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر بڑی عطا ہے کہ ہر بندے کی بات کو سن رہا ہے, ہر بندے کو اٹینڈ کر رہا ہے, ہر بندے کی محبت کو پورا پورا اکاموڈیٹ کر رہا ہے. حضرات گرامی قدر, ایسا ہی نہیں ائمہ نے اس قسم کی باتیں کی کہ جس کا دل کرے کہ وہ اللہ سے بات کرے اس کو نماز کو ادا کرنا چاہیے, اور جس کا دل کرے کہ پروردگار عالم اس کے کلام کرے اسے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے. حضرات گرامی قدر, ایسا کلام جس کی تازگی, جس کی فریشنس اور جس کی اثر انگیزی, جس کی دل پذیری, جس کے معاشرے کے اوپر اثرات, جس کے انسانی قلوب کے اوپر اثرات 1400 سال گزرنے آنے کے باوجود بھی ایک لمحے کے لیے ان میں کمی نہیں آئی. اتنا تازہ کلام اور اتنا محفوظ کلام اللہ کی قسم کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. انگریزی ادب کا طالب علم ہوں, چوسر, سپینسر, ملٹن, ڈون, سب کو دیکھا ہے. جب چوسر کی شاعری پڑھی تو انگریزی زبان کو آج سے بالکل فرق پایا. 500-600 سال کے اندر وہ کیا چیز ہے جس نے پوری کی پوری زبان کو بدل کر رکھ دیا. زبان بدلتی ہے امتداد زمانہ کے ساتھ, گردش دورہ کے ساتھ, کلچرل ایڈوانسمنٹ کے ساتھ, تہذیب و ثقافت کے ارتفاع کے ساتھ. میں نے حضرت اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, الدہلوی, حضرت امیر المجاہدین حضرت سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ
ان کے خطوط کو پڑھا ہے. بھائی عدنان رشید کے پاس بعض ان کی کاپیاں موجود ہیں جو انگلستان میں ہمارے دوست سے پاکستان آتے ہیں تو ان کے پاس ان خطوط کو دیکھنے کا موقع ملا. حضرات گرامی قدر، اردو قریب تر تو تھی آج کی اردو کے، لیکن وہ اردو نہیں تھی جو آج ہے. وہ کیا چیز ہے جس نے 1831 سے لے کر 2024 تک اسالیب کو بدل دیا اور اس کے انداز کو بدل دیا. غالب کی اردو تو سمجھ میں آتی ہے، میر تقی میر کی اردو تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن حاجہ میر درد کے اسلوب کے اندر آج کی اردو سے فرق اسلوب نظر آتا ہے. حضرات اس کا مطلب یہ ہے زبان امتداد زمانہ گردش دوران کے ساتھ بدلتی ہے، لیکن وہ کیا چیز ہے جس نے قرآن مجید کو اتنا تازہ رکھا کہ 1400 برس گزر جانے کے باوجود بھی قرآن کا ایک لفظ بھی متروک نہیں ہوا بلکہ آج بھی زندہ و تبندہ ہے. حضرات گرامی قدر وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. کہ ہم نے علم کو حاصل کیا، علماء سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، علماء سے حاصل کیا، لیکن حضور نے علم کو حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا، ستار الغیوب سے حاصل کیا، قابل التوب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، علام سے حاصل کیا، علیم سے حاصل کیا، وحدہ لا شریک سے حاصل کیا، خبیر سے حاصل کیا، بصیر سے حاصل کیا، سمیع سے حاصل کیا، الحی سے حاصل کیا، القیوم سے حاصل کیا. حضرات گرامی قدر، اللہ نے ایسے ہی تو نہیں کہا تھا ان ہوا الا ذکر للعالمین. یہ نصیحت ہے، یہ ذکر ہے، دو جہانوں کے لیے نصیحت ہے، اور اس کی تازگی اور اس کے الفاظ کے تحفظ کی ضمانت یہ تو اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں سال پہلے دی تھی. کیا فرق ہے صحابہ کتابوں کا قرآن مجید کے ساتھ؟ وہ کتابیں بھی اللہ نے اتاری تھی، توریت بھی اللہ نے اتاری تھی، انجیل بھی اللہ نے اتاری تھی. کیا فرق ہے قرآن مجید اور ان کے درمیان؟ فرق یہ ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ. ہم نے توریت کو اتارا، اس میں نورانیت بھی تھی، ہدایت بھی تھی. یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار. اس کے ذریعے انبیاء بنی اسرائیل بھی اور علماء بنی اسرائیل بھی لوگوں کے مابین فیصلے کیا کرتے تھے. بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اور ان کی حفاظت بھی ان کے ذمے تھی. جس کی حفاظت علماء اور انسانوں کے ذمے تھی وہ امتداد زمانہ کے ساتھ بدل گئیں، لیکن وہ اعزاز اگر حاصل ہوا، قرآن مجید کو حاصل ہوا، کلام اللہ کو حاصل ہوا، اس آخری کتاب کو حاصل ہوا، قرآن عزیز کو حاصل ہوا اور قرآن مجید کو حاصل ہوا. اس اعداد اگر حاصل ہوا، اللہ کی نازل کردہ اس کتاب کو حاصل ہوا کہ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے. ان کی حفاظت علماء کے ذمے تھی، وہ امتداد زمانہ سے بدل گئی، لیکن اس کی حفاظت وحدہ لا شریک کے ذمے تھی. یہ آج بھی تر و تازہ ہے. حضرات گرامی قدر، آپ ایک بات کسی کو کریں، جب بات دوسرے انسان تک بدلتی ہے، پہنچتی ہے، اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. جب تیسرے چوتھے کے پاس جاتی ہے مزید بدل جاتی ہے. جب گھوم پھر کے آپ کے پاس آتی ہے، آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یار میں نے تو یہ بات کہی نہیں تھی، میرے سے منسوخ کر کے یہ بات کی جا رہی ہے. اتنی ایڈیٹنگ ہو چکی ہے، اتنی کمی بیشی ہو چکی ہے. لیکن یہ اعداد اگر حاصل ہوا، کلام اللہ کو حاصل ہوا کہ جس دور کے اندر جھوٹ عام ہے، جس دور میں دھوکہ عام ہے، جس دور کے اندر منافقت عام ہے، جس دور کے اندر ملاوٹ عام ہے، اس دور پورا شوب کے اندر بھی لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. آیت کی غلطی کی تو بڑی دور کی بات ہے، اور لفظ کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، اور حرف کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے. حرف کے اوپر موجود جو حرکت ہوتی ہے زبر زیر پیش کی، اس کے اندر بھی کوئی کمی بیشی ہو تو حافظ آگے ہوتا ہے، لقمہ دینے والا پیچھے موجود ہوتا ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ
ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، باطل آگے سے پکڑ نہیں سکتا، پیچھے سے چھو نہیں سکتا۔ حضرات گرامی قدر، نازل کس نے کیا ہے؟ حکیم و حمید نے نازل کیا ہے، اور جس کو حکیم و حمید نے نازل کیا ہو اور جس کی حفاظت کو اللہ نے اپنے ذمے رکھا ہو، حضرات گرامی قدر، وہ تو بدل نہیں سکتی۔ حضرات آپ کو چھوٹی سی بات بتلاتا ہوں، بائبل پڑھی ہم نے، انجیل پڑھی ہم نے، انجیل کی اصل زبان کیا ہے؟ انجیل کے اصل الفاظ کیا ہے؟ کچھ پتا نہیں، اس لیے کہ انجیل جب اردو زبان میں ہوتی ہے پھر بھی انجیل ہوتی ہے، انگریزی میں ہوتی ہے پھر بھی بائبل ہوتی ہے، عربی میں ہوتی ہے پھر بھی کتاب مقدس ہوتی ہے، جبکہ قرآن کا یہ معاملہ نہیں۔ قرآن کے ساتھ جب اردو کے الفاظ درج ہوتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کا ترجمہ ہے، شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے، عبد الماجد دریابادی کا ترجمہ ہے، مولانا محمد چونا گڑھی کا ترجمہ ہے۔ اوپر لکھا ہوتا ہے ٹرانسلیشن کے الفاظ قرآن مجید سے قریب ہوں یا اقرب ہوں وہ اور بات ہے، لیکن قرآن مجید کے الفاظ کا متبادل نہیں ہوتے۔ اردو میں جب بھی لکھا جائے گا اس کو قرآن نہیں کہا جائے گا بلکہ ترجمۃ القرآن کہا جائے گا، انگریزی میں جب بھی لکھا جائے گا اس کو قرآن نہیں کہا جائے گا بلکہ ٹرانسلیشن آف قرآن کہا جائے گا۔ بائبل کا یہ معاملہ نہیں، بائبل انگریزی زبان میں بھی بائبل ہے، اردو زبان کے اندر بھی بائبل ہے۔ اب آپ مجھے یہ بات بتلائیے، قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ شاہ عبد القادر نے کیا اور اسی آیت کا ترجمہ فرق اسلوب سے شاہ رفیع الدین نے کیا۔ اب دونوں کو قرآن تو نہیں کہا جا سکتا، ترجمۃ القرآن تو کہا جائے گا۔ اسی آیت کا ترجمہ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی نے اپنے انداز میں کیا، اس کو مولانا عبد الماجد دریابادی کا ترجمہ تو کہا جائے گا لیکن قرآن نہیں کہا جائے گا۔ حضرت مولانا چونا گڑھی نے ایک آیت کا ترجمہ کیا، اس کو حضرت مولانا چونا گڑھی کا ترجمہ تو کہا جائے گا، قرآن نہیں کہا جائے گا۔ قرآن کے الفاظ انٹیکٹ ہیں، بالکل محفوظ ہیں، بالکل غیر محرف ہیں۔ جب بھی ترجمہ کرنے والا کرے گا وہ کسی ترجمے کو دیکھ کے نہیں کرے گا بلکہ اصل کو دیکھ کے کرے گا۔ اصل کو دیکھنے کی وجہ سے ترجمہ در ترجمہ کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں اس سے قرآن ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ حضرات گرامی کا ترجمے میں سکم ہوگا، اصل لفظ موجود ہوں گے، موازنہ کر کے پوری کی پوری بات واضح ہو جائے گی کہ اصل قرآن یہ ہے، ترجمہ یہاں پہ یہ کیا گیا ہے، ترجمے میں یہ کمزوری ہے، ترجمے کے اندر یہ حسن ہے۔ حضرات گرامی کا ترجمہ قرآن کے ساتھ اس کا موازنہ رہے گا، لیکن بائبل کا مسئلہ یہ تھا کہ بائبل کے اندر جب ایک مرتبہ بائبل انگریزی زبان میں ڈھلی، بائبل بن گئی، اب جب دوبارہ اس کی ایڈیٹنگ کی گئی، اس کو ریویو کیا گیا تو وہ ترجمے کے بعد ایک نئے ترجمے کی شکل اختیار کر گئی، ترجمے کے بعد پھر ایک نئے ترجمے کی شکل اختیار کر گئی۔ اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں بائبل کے ایڈیشن دیکھتے ہیں تو ان کے اندر یہ بات بڑی واضح نظر آتی ہے، نیو ریوائزڈ ایڈیشن، نیا دہرایا ہوا ترجمہ، گویا کہ اس کی زبان کو پہلے سے بہتر بنا لیا گیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے دنیا میں کوئی ذہن ایسا موجود نہیں جو اللہ کے الفاظ کو نظر ثانی کر کے اس سے بہتر بنا سکے۔ دنیا میں بھی کوئی عقل ایسی پیدا نہیں ہوئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ پہ نظر ثانی کر کے اللہ کے الفاظ سے بہتر الفاظ کو درج کر سکے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں کہ بائبل تحریف کا شکار ہوئی، تورات تحریف کا شکار ہوئی، جبکہ قرآن مجید کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بھی حرف کو بدلنے نہیں دیا۔ حضرات اس کی اور آپ کو واضح کر دیتا ہوں ایک بات، ہم بچے تھے، حضرت علامہ شہید کے پیچھے تراویح کو ادا کرتے تھے، جو تراویح میں ہم نے ان سے قرآن سنا وہی قرآن آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ حضرت علامہ شہید نے اس قرآن مجید کو اپنے اساتذہ سے سنا، ان کے اساتذہ بھی وہی قرآن پڑھتے تھے جو وہ پڑھتے رہے۔ حضرات گرامی قدر، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اور حضرات گرامی قدر، یہ اعزاز اگر حاصل ہوا، کلام اللہ کو حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کی ہے، واو کا اضافہ کرو دل نہیں مانتا، زبر کو تبدیل کرو دل نہیں مانتا، فوراً سے پہلے قرآن مجید کا
اصل الفاظ انسان کے دل میں آ جاتے ہیں، انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ حافظ کو ٹھوکر لگی ہے کلام اللہ یہ نہیں جو اس کے لبوں سے نکلا ہے، بلکہ کلام اللہ وہ ہے جس کے الفاظ قرآن مجید میں درج ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے جو آج ایک زندہ کلام کی حیثیت سے ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے دو پہلو اور اس کے بعد باقی باتیں انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے کی جائیں گے، بلکہ 3 پہلو بیان کر دیتا ہوں۔ ایک پہلو تو وہ ہے جس کا ذکر حضرت طفیل دوسی نے کیا تھا جب حضرت رسول اللہ نے سورہ مدمل کی تلاوت کی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ طفیل نے پتا کیا کہا یہ ایسا کلام ہے جس کو سننے سے خوشی بھی ملتی ہے اور طاقت بھی ملتی ہے۔ انسان غمگین ہو خوشی مل جاتی ہے، انسان ضعیف ہو طاقت مل جاتی ہے۔ کیسا زبردست کلام ہے کہ کمزوریوں کو دور کرتا ہے، غموں کو مٹاتا ہے۔ حضرات گرامی کا دوسری بات یہ ہے ہدایت اس کے اندر موجود ہے۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے گا اور نماز کو قائم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ تیسری بات وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا کو بھی رکھا ہے، رحمت کو بھی رکھا ہے۔ پوری کتاب شفا ہے۔ بابا عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ آج سے 15 سال میرا تقریباً ہو چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہاں پر بھی کئی مرتبہ جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لاتے تھے، میں نے خود دیکھا ان کو، بڑے پر اثر راکی تھے۔ تبت یدا ابی لہب و تب پڑھ کے دم کر رہے ہوتے تھے مریض کو۔ بندہ سوچتا تھا یار تبت یدا ابی لہب و تب پڑھے ہیں مریض کے اوپر، مریض پھر بھی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی تبت یدا ابی لہب و تب کے اندر بھی الفاظ جو ہیں وہ عرش والے کے الفاظ ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے ایسا قرآن اتارا ہے الحمد کی الف لام سے لے کر ناس کی الف سین تک پورا کا پورا شفا ہے۔ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ قرآن مجید سے ہماری وابستگی کس طرح کی ہونی چاہیے اور اس کے اذکار کے اندر کیسے کیسے اثرات موجود ہیں، حضرات گرامی کا اس حوالے سے اپنی چند گزارشات کو مزید آپ حضرات کے سامنے اگلے خطبہ جمعہ میں رکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید سے محبت پیار کرنے والا، اس کو پڑھنے والا اور اس کے جو دیگر حقوق جن کو انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا ان کو ادا کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، ایسی عبادت جس کو کثرت کے ساتھ کرنے کی تلقین کی گئی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر در حقیقت مومن و مسلمان کی شان ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، مومن اٹھتے بیٹھتے اپنے پہلوؤں کے پر اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرنے سے زندگی کے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں اور انسان روشنیوں کے راستے پر آ جاتا ہے۔ نقصانات اندھیرے ہیں، غم اندھیرے ہیں، گمراہی اندھیرا ہے، بیماری اندھیرا ہے، پریشانی اندھیرا ہے۔ ان اندھیروں سے باہر نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر میں سب سے افضل قسم یہ ہے کہ نوافل کو ادا کیا جائے، اس لیے کہ نوافل میں حالت قیام میں قرآن کو بھی پڑھا جاتا ہے اور رکوع اور سجدے میں تسبیحات کو بھی کیا جاتا ہے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ بھی کہا جاتا ہے، التحیات بھی کہی جاتی ہے، درود پاک بھی پڑھا جاتا ہے، دعائیں بھی کی جاتی ہیں۔
تو نماز اپنے جلوں میں ایک کامل ذکر کی قسم ہے. فرائض کو بر وقت ادا کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کو ملانا یہ اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے. اور اس کے بعد جو بہترین ذکر ہے وہ یہ ہے قرآن مجید سے بستگی کو اختیار کیا جائے. قرآن مجید یقیناً بالیقین اللہ کا کلام ہے. قل لا ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. روئے زمین کے انسان اور جنات اگر جمع ہو جائیں اور قرآن مجید کی مثل کو لے کے آنا چاہیں نہیں لے کے آ سکتے, چاہے سارے کے سارے ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں. قرآن مجید جو ہے اپنے اثرات کے لحاظ سے طاقت والی کتاب ہے, خوشی والی کتاب ہے, ہدایت والی کتاب ہے اور شفا والی کتاب ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کتاب قانون بھی ہے. قانون کی کتاب بھی یہی ہے. تو حضرات گرامی قدر ہمیں قرآن مجید کے ساتھ وابستگی کو اختیار کرنا چاہیے, اور اس کے جملہ حقوق جو ہم پہ ہمارے ذمے واجب الادا ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. انشاءاللہ اس حوالے سے اپنی چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے اجمالاً قرآن مجید کے ساتھ بستگی اور اس کے اثرات, اور پھر قرآن مجید کی مخصوص صورتوں اور آیات کے اثرات. انشاءاللہ اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے اپنی گزارشات رکھا جائے گا, اور اس کے بعد جو حدیث طیبہ میں جو اذکار آئے ہیں ان کی بارے میں بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی جاتی ہیں سنی ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے. دو امور توجہ طلب ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ عورت مار جب سے اس ملک میں شروع ہوا ہے, فحاشی کا, عریانی کا, بے حیائی کا, ہم جنس پرستی کا ایک سیلاب ہے جو اس ملک میں در آیا ہے. افسوس کہ خان صاحب اس کو دبا نہ سکے, اور یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے ابھی سطح کے اوپر پہنچ چکا ہے کہ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی عجیب و غریب بات سننے کو ملتی ہے. حضرات گرامی قدر حالیہ دنوں کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ایبٹ آباد کے ڈی سی کو اپلیکیشن دی گئی ہے کہ لورینزو گے کلب یہاں پہ کھولا جائے ایبٹ آباد کے اندر, اور ڈائری نمبر اس کے اوپر لگا دیا گیا ہے. حضرات گرامی قدر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہنے والے ہیں, لیکن آپ کو سچی بات بتلاؤں اس ملک میں اس وقت یہ لغار ہے, ایک طرف سے دشمنان صحابہ کی یہ لغار ہے اور ایک طرف دین کے دشمنوں کی یہ لغار ہے. اور علماء اہل سنت جو ہیں اس بات کا ادراک نہیں کر رہے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں. حضرات ہم نے ووٹ دیے مسلم لیگ کو دیے, تحریک انصاف کو دیے, جنہوں نے آج تک ان ایشوز کے اوپر اسلام کی ترجمانی نہیں کی, کتاب اللہ کی ترجمانی نہیں کی, سنت نبوی شریف کی ترجمانی نہیں کی. آئندہ آنے والا دور انتہائی خطرناک دور نظر آ رہا ہے جس کے اندر جنسی آزادیوں کی بات ہوگی, جس کے اندر نکاح کے ادارے کو گرانے کی بات ہوگی. اور حضرات گرامی قدر جس وقت پتا کیا ہوگا پھر, اب پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اس وقت ہے ان چیزوں پہ گرفت کرنے کا, ان چیزوں کے علاوہ صدائے احتجاج اور صدائے حق کو بلند کرنے کا. حضرات ہر چیز کو گھمایا جا رہا ہے, ہر چیز کو توڑا مروڑا جا رہا ہے. جناب اب کالجز کے اندر اور یونیورسٹیز کے اندر, اسکولوں کے اندر چیس کے کمرے کھولے جائیں گے. اور یار پہلے ہی لوگوں کا بڑا غرق ہو چکا ہے, پہلے ہی لوگ 24 گھنٹے پتہ نہیں الٹی سیدھی گیمیں جو ہیں وہ موبائل کے اوپر کھیلتے رہتے ہیں. اور اسکول کالج میں کچھ ان کو پڑھنے دو کہ وہاں پر بھی ان کو چیس کھلانے کا تم بندوبست کر رہے ہو. نہ جانے کیوں پوری کی پوری قوم کا جو ہے اس کی ذہنیت کا اور اس کے نظریات کا, اس کی طہارت کا, اس کی للہیت کا جنازہ نکالا جا رہا ہے. حضرات گرامی قدر غیرت کو مسخ کرنا یہ ہمارا اس وقت جو ہے ٹارگٹ ہے. یہودیوں کو کہا گیا تھا نا, ہیبر ہیبر یا یہود جیش محمد سوف یہود, ہیبر سے نکلنے والے یہودیوں حضرت رسول اللہ کا لشکر آج بھی زندہ ہے. انہوں نے کہا وہ غیرت مند مسلمانوں کا لشکر تھا, ہم تمہیں بغیرت بنا کے چھوڑیں گے. حضرات گرامی قدر آج جنسی ڈراموں کے ذریعے, جنسی افسانوں کے ذریعے, جنسی نعروں کے ذریعے, جنسی فلموں کے ذریعے پوری قوم کو بغیرت بنایا جا رہا ہے. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودوں میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. حضرات گرامی قدر اگر غیرت نہ رہی تو ہر چیز فنا ہو جائے گی. مسلمان غیرت کے ساتھ زندہ ہے. انسان اور حیوانوں میں فرق اگر ہے تو حیا اور غیرت کا فرق ہے, اگر وہ بھی مٹ گئی تو ہمارے حیوانوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. اللہ نے قرآن مجید میں کافر مسلمانوں کا یہی فرق بتلایا ہے, والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم. کافروں کا کھانا پینا اور رہن سہن جانوروں کی مانند ہے, والنار مثوی لہم, اور ان کا ٹھکانہ جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہیں. جبکہ مسلمان کا جینا
مسلمان کا مرنا، مسلمان کی خواہشات، اما من خافا مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی الماویٰ. مسلمان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اپنی خواہشات کو دباتا ہے. فإن الجنۃ ہی الماویٰ. اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنتوں کو تیار کر دیا ہے. حضرات گرامی قدر، کہ آپ اس ملک میں نظریاتی محاذ کے اوپر، فکری محاذ کے اوپر، دلائل کے محاذ کے اوپر، کہ آپ پردے حیاداری کی جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، کہ آپ اپنے نسلوں کے مستقبل کو جڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، اور یہ گندے کلبوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اور تم کلبوں کو بات کرو، انشاءاللہ مسجدوں کو بات کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب